بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز محترم محتشم سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک کی حاضری کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں بصمیم قلب دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ نماز جمعۃ المبارک کی برکتیں ہمارے مقدر میں لکھ دے، دین کا فہم، نور اور روشنی عطا فرمائے۔ ماہ صیام رمضان المبارک کی برکتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ سورۃ التکاثر کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور میں چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں اسی عنوان سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ بنو سہم اور بنو عبد مناف، دو قبیلے آپس میں اس بات پر الجھ پڑے کہ ہم میں سے مال کس کے پاس زیادہ ہے، افراد کس کے پاس زیادہ ہیں، اور عزت کس کی زیادہ ہے۔ اس سلسلے کے اندر انہوں نے اپنے افراد کی کثرت، اولاد کی کثرت اور مال کی کثرت کو بیان کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ جو لوگ فوت ہو گئے تھے ان کی قبروں کو بھی گنا، تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارے قبیلے کے افراد دوسرے قبیلے کے افراد سے زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ تکاثر نازل فرمائی۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی آرزو نے ہلاک کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تم نے اس اپنی سفلی خواہش کی تکمیل کے لیے قبروں کو بھی گننا شروع کر دیا۔ یہ ہے اس کا شان نزول جو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی اور دیگر ائمہ تفسیر نے بیان کیا ہے، اور یہ سورت معتبر اقوال کے مطابق مکی سورت ہے، لیکن اس میں انسان کے عمومی رویے کو بیان کیا گیا ہے۔ عمومی رویہ کیا ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی اس ادھیڑ بن میں گزار دیتا ہے کہ میرے پاس دولت ہو، مال ہو، شہرت ہو، بس اسی لیے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی، معاشرے میں اس کو معزز سمجھا جاتا تھا، تو عرب
100 شادیاں کیا کرتے تھے۔ اسلام نے حد بندی کی ہے 4 سے زیادہ شادیاں کوئی شخص نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہ اس تفاخر کے لیے اور اپنی اولاد کی کثرت کے لیے اور لوگوں پر اپنا تفوق بیان کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ پھر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس سے قبل بھی کئی ایسے دور ہیں، بلکہ ہر دور میں دولت کی بنیاد پر معاشرے کے اندر عزتوں کا قد ناپا جاتا رہا ہے۔ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ معزز ٹھہرتا ہے، اور جس کے پاس دولت نہیں ہے، چاہے اس کے پاس بے پناہ صلاحیتیں ہوں، معاشرے میں اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ میرے عہد کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ تو انسانوں کے اندر اولاد، افراد اور دولت پر ایک دوسرے سے احساس تفاخر پیدا ہوتا ہے۔ میرا گھر تیرے گھر سے بڑا ہے، میری گاڑی کا ماڈل تیری گاڑی کے ماڈل سے لیٹسٹ ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے۔ تو یہ چیزیں تفاخر کا باعث ہیں، اور ساری زندگی انسان اسی چکر میں رہ جاتا ہے۔ ساری زندگی کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتا ہے اس حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کج روی کی اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت مال کی طلب نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تمہاری زندگی کا اوڑھنا بچھونا مال کی کثرت کا طلب ہی بن گیا، اور تمہارا جینا مرنا یہی بن گیا کہ ہم دولت اکٹھی کر رہے ہیں۔ زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لہو سے مراد ہر وہ چیز ہے جو مقصد حقیقی سے انسان کی نظر کو ہٹا دے۔ دولت کو جمع کرنے کی یہ آرزو، یہ وہ لہو کام ہے جس نے انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا دیا۔ انسان کا اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتا، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہم نے یہاں آ کے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا تھا، اگر وہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس سے مراد ان آنکھوں کی بے نوری نہیں ہے، دل کی بے نوری ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ تو دل کا نور حاصل کرنا تھا ہم یہاں آ کر کے، لیکن ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ ہم اپنی زندگی کی مقصدیت سے ناآشنا ہو گئے، اور ساری زندگی ہمیں ہوش ہی نہ آیا، اور ہمارا اس طرف دھیان ہی نہ ہوا کہ ہم پیدا کس لیے کیے گئے تھے۔ مال مال ہر وقت یہی، وہ کیا اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا زندگی اس لیے تھی؟ ہماری زندگی کی مقصدیت ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اس کی طرف ہم نے آنا ہے۔ زندگی یوں ہی برباد نہ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، ہر وقت وہ یہی پکارتا رہتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا یا اس نے پہن کے پرانا کر دیا یا اللہ کی راہ میں خیرات کیا اور آخرت میں بھیج دیا۔ باقی جو اس نے چھوڑا وہ اس کا تو نہیں ہے، وہ تو اس کے وارثوں کا ہے۔ وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے کہ حصے بانٹ لیتے ہیں، بلکہ وہ تو گھر سے چارپائی بھی نہیں دیتے تجھے، کہتے ہیں وہ بھی مسجد سے لاؤ۔ انسان سوچ تو صحیح، وہ جن کے لیے تو کتنے ظلم اور گناہ کیے اور لوگوں کا خون نچوڑا، وہ تو تیری قبر کے اوپر بھی خود بیٹھ کے قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں وہ بچے مل جائیں، چلو 2 آنے انہیں دے دیں گے تو یہی پڑھ لیں۔ وہ تو خود بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو قرآن بھی مدرسوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہ اتنے قرآن مجید تحفے میں دے دو، ہم نے اپنے ابو کو سال ثواب کرنے ہیں۔ تم نہیں پڑھ سکتے اس کے لیے؟ ساری زندگی جو تمہارے لیے کماتا رہا، تم بیٹھو نا 40 دن اس کے لیے، بیٹھو نا 20 دن اس کے لیے، پڑھو اس کے لیے۔ وہ تو بعد میں تیرے کو غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، انہیں ڈر لگتا ہے تیرے سے، وہ تو تیری قمیض بھی پھاڑ کے اتارتے ہیں۔ میاں صاحب محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر بولے کہ جاندی وری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ جن کے لیے تو نے گناہ کیے، جن کے لیے تو نے ظلم کیے، جن کے لیے تو نے رشوت لی، اپنی آخرت کو کالا کر لیا، آج تو وہ تجھے غسل دینے کے روادار بھی نہیں ہے۔
انسان غور کر، انسان سوچ، الہاکم التکاثر، تجھے کثرت طلبی نے ہلاک کر دیا. تیری وہ دھیڑ گن، تیری زندگی کا مقصد، تیری شب و روز کا وظیفہ یہی ہے، مال مال. صبح اٹھا کاروبار پہ بھاگ گیا، شام کو آیا کاروبار چھوڑا، لیکن پھر بھی کاروبار طاری رہتا ہے. سوتا ہے تو خواب وہی دیکھتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو، لیکن یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہیں تمہارے کاروبار کی وجہ سے رزق نہیں ملتا، تمہارا رازق تمہارا اللہ ہے. کہیں رزق کی تلاش میں رازق کو نہ بھول جانا. جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، اس کا رزق اللہ اس دن ہی لکھ دیتا ہے، وہ تو مل کے رہے گا. تمہاری زندگی کا جو وظیفہ ہے، جو تمہارا رب تم سے مطالبہ کرتا ہے، تم اس کی طرف آؤ نا. تمہارا رب تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری ہرس تو ساری زندگی پوری نہیں ہوگی. لاکھ پتی بنو گے تو سوچو گے کروڑ پتی بن جائے، کروڑ پتی ہو جاؤ گے تو سوچیں گے ارب پتی بن جائے، ارب پتی ہو جاؤ گے تو سوچو گے کھرب پتی بن جائے. بتاؤ کوئی جگہ ہے جہاں جو ہے وہ نشان لگا ہو کہ یہاں سے بندہ آگے نہیں جاتا؟ حضور فرمایا کہ اگر انسان کو ایک وادی دے دی جائے سونے کی بھری ہوئی، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہتے ہیں، وہ سونے کی بھری ہوئی ہو، ایک شخص کو دے دی جائے، وہ آرزو کرے گا کہ میرے پاس ایسی ایک اور وادی ہو. اور کتاب الرقاق کے اندر امام بخاری نے ایک اور حدیث لکھی ہے، دو مل جائے تو تیسری وادی کی آرزو کرے گا. یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی آنکھ نہیں بھرتا. اور حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں پیٹ تو بھر جاتا ہے، آنکھ نہیں بھرتی. اور رومی کہتے ہیں کوزائے چشم حریصاں پر نہ شد، تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد. حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا جب تک وہ سیپ جو ہے وہ قناعت اختیار نہیں کر لیتا تو اس میں موتی نہیں آتے. انسان جب تک قناعت نہیں کرتا اتنی دیر تک اس کا دل غنی نہیں ہوتا، چونکہ جو غنا ہے وہ کثرت مال و زر سے نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک غنا تو دل کا غنا ہے. اللہ جس کے دل کو غنی کر دے، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوئی تو وہ پھر بھی غنی ہے. اور جس کا دل غنی نہیں ہے وہ کروڑ پتی کھرب پتی بھی ہو جائے، نفس کی کمینگی نہیں جاتی. اس لیے انسان کہتا ہے کہ حل من مزید، مجھے اور ملے، مجھے اور ملے. ساری زندگی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، لیکن اس کا نہ پیٹ بھرتا ہے نہ آنکھیں بھرتی ہیں، اور ساری زندگی اسی طلب میں اجاڑ دیتا ہے. اور جو اس کی زندگی کا اصل وظیفہ تھا، جس لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے، وہ اپنی اس اصل زندگی کے مقصد سے ناآشنا رہتا ہے. تو ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت طلبی نے ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. تم قبروں کا رزق مان گئے، تم قبروں میں چلے گئے، تمہارا سب کچھ یہاں رہ گیا. امام ترمذی نے حدیث کی تخریج کی ہے کہ روزانہ قبر پکارتی ہے، انا بیت الغربہ وانا بیت الوحدہ وانا بیت التراب وانا بیت الدود. میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں غربت اور مسافرت کا گھر ہوں. روزانہ پکارتی ہے بندے کو، اور بندہ ہے کہ غافل زمین کے پیٹ پہ چلتا رہتا ہے اور ساری زندگی گزار دیتا ہے. جب موت آتی ہے پھر ہاتھ ملتا ہے، لیکن پھر ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوتا. قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ابھی اپنی زندگی کو نیکی کا حسن اور جمال دے لیں. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. پھر ہاتھ ملنے کا کیا فائدہ جب کچھ پلے نہ رہا. آنکھیں اس وقت کھلے گی جب آنکھیں بند ہوں گی، لیکن اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کاش کہ ہم آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے ہی آنکھیں کھول لیں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها لانها تذکر الاخرہ. میں تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا کرتا تھا، اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو، اس لیے کہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. جب روکا تھا اس وقت مشرکین کی قبریں تھیں، کافروں کی قبریں تھیں، اس لیے کہا کہ قبروں پہ نہیں جانا. اور جب کچھ اہل ایمان فوت ہو گئے اور قبرستان مسلمانوں کا بن گیا، اب حکم دیا جاؤ. جب کافروں کی قبریں تھی منع کر دے. کن تو نہیتکم، ایک زمانہ تھا میں تمہیں روکتا تھا کہ قبروں پہ نہ جایا کرو، لیکن اب میں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جایا کرو. کیوں؟ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی. ٹوٹی پھوٹی اور شکستہ قبروں کو دیکھ کر کے تمہیں سوچ آئے گی کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جاؤ جا کے ٹوٹی پھوٹی اور شکستہ قبریں دیکھو
اور جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ ٹوٹی ہوئی قبریں بھی تمہیں آخرت کی یاد دلاتی، اور مرصع قبریں بھی، یہ گنبد اور مزار بھی تمہیں آخرت کی یاد دلائیں کہ یہ لوگ بھی تو اس دھرتی کے واسی تھے۔ کیا ہوا ہے کہ ان کی قبر کے اوپر میلہ ہی ختم نہیں ہوتا ہے۔ آپ دریائے راوی کے اس پار آئیں تو جہانگیر کا مقبرہ ہے، جہاں دن کو بھی حسرتیں برستی ہیں، رات کو تو اندھیرا ہوتا ہی ہے، دن کو بھی آپ کو کوئی وہاں قرآن پڑھنے والا نہیں ملے گا، تاش کھیلنے والی ٹولیاں تو ملیں گی، وہاں جانوروں کی بھیڑیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی، تمہیں لوگ وہاں گھومتے پھرتے نظر تو آئیں گے، لیکن وہاں کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا نظر نہیں آئے گا۔ یہ وہ مطلق العنان لوگ ہیں جن کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر لکھی ہوئی تھی۔ بلکہ زیب النساء بیٹی ہے جہانگیر کی، اس نے اپنے باپ سے چوری دیوان لکھا تھا، دیوان مخفی، اس کا اپنا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کوئی بلبل گیت گائے گا، اور نہ کوئی پروانہ پر جلائے گا۔ یہ جو مطلق العنان حکمران تھے یہ آج غریب بنے ہوئے ہیں۔ لیکن راوی کا کنارہ پار کر جاؤ، ایک لوح مزار وہاں بھی ملے گی۔ یہاں تو لکھا ہے بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ دن کو چلے جاؤ یا رات کو، کڑکتی دوپہر میں چلے جاؤ یا برستی بارش میں چلے جاؤ، چھٹی کا دن ہو یا ورکنگ ڈے ہو، رت اور زمانہ کوئی بھی ہو، حکومت کسی کی بھی ہو، تمہیں جب بھی جانا نصیب ہوگا داتا کی چوکھٹ پہ ہجوم عاشقہ نظر آئے گا۔ ایک یہ لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ کہ جن کی ٹوٹی اور شکستہ قبریں تمہیں عبرت دلاتی ہیں۔ یہ اس دنیا کی چھاتی کی زینت ہوا کرتے تھے اور یہ زمانے کا جھومر ہوا کرتے تھے، ان کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر لکھی ہوا کرتی تھی۔ جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے پردہ ہوتا، ملکہ نور جہاں پیچھے بیٹھتی، کوئی فیصلہ نور جہاں کو اس کی محبوبہ بیوی کو نا پسند ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دیتا۔ جس کے ایک اشارے پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے تھے آج اس کی قبر پہ خاک اڑ رہی ہے، اور وہ فقیر، وہ گلیل پوش، وہ درویش، وہ راوی کے کنارے پہ بیٹھنے والا جس کا نہ کوئی قبیلہ تھا یہاں، نہ کوئی برادری تھی، نہ جس نے شادی کی، نہ جس کی اولاد تھی، اللہ اکبر، لیکن آج جائیں، دن کو جائیں، شام کو جائیں، رات کو جائیں، دوپہر کو جائیں، تمہیں کیسا منظر نظر آئے گا۔ سید حجویر مخدوم امم مرکد پیر سنجر را حرم، کہا میں تمہیں روکا کرتا تھا قبروں پہ جانے سے، لیکن اب حکم دیتا ہوں قبروں پہ جایا کرو، لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، تم وہاں جاؤ گے تو ان کی قبروں سے تمہیں آخرت کی فکر ملے گی، تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ تو کہا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت طلبی نے تمہیں برباد کر دی، ہر وقت مال مال تمہاری زندگی کا مقصد بن کے رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں ہر امت کا ایک فتنہ ہے، لیکن میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بلکہ فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، فرمایا اللہ کی قسم کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم شرک کرو۔ حضور نے تاکید کے ساتھ اور قسم کے ساتھ فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور بے شک مجھے قسم ہے میرے رب کی، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے۔ یہ مولوی کا دماغ خراب ہو گیا کہ امت کو مشرک بنا رہا ہے۔ سوچیں، یہ بخاری شریف کتاب الرقاق کی روایت ہے، اس کو بار بار پڑھیں، امت کو مشرک نہ بنائیں اور شرک و کفر کے لوٹے بھر بھر کے امت پہ نہ ماریں، یہ ظلم نہ کریں امت پہ۔ حضور کے بھولے بالے غلاموں کو شرک کا دھبا اور داغ نہ لگائیں ان پر، ڈریں قیامت کے دن سے جب ہر شے کھل کے سامنے آ جائے گی، کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ اگر کوئی مزار پہ چلا جاتا ہے تو حضور احد کے شہیدوں کے مزارات پہ نہیں جایا کرتے تھے؟ حضور نے وہاں منبر بچھوا کے باز نہیں کیے ہیں؟ عجیب سی کہانی ہے۔ امت کے اوپر شرک کا الزام نہ لگاؤ، امت مشرک نہیں ہو سکتی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آمنہ کا لال فرما رہا ہے۔
اور حضور اس کو تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں کیونکہ حضور کو علم تھا کہ میری بھولی بالی امت کو لوگ مشرک کہیں گے. تو حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي. فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی، اللہ اکبر، مجھے قسم ہے اللہ کی، میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، مشرک نہیں ہوگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، 40 دن کا اعتکاف تھا. 40 دن ساری توجہ اللہ کی طرف لگائے رکھی اور امت سے توجہ ہٹا لی. 40 دن کے بعد جب واپس پلٹے تو امت بچڑے کو پوج رہی تھی، شرک میں مبتلا ہو گئی تھی. معلوم ہوا نبی کی توجہ امتی سے ہٹ جائے تو امتی حق پر قائم نہیں رہ سکتے. نبی کی توجہ ہٹی، وہ امت جنہوں نے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا، پانی میں آخری وقت ہاتھ جوڑتے ہوئے آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، اسے دیکھا تھا، لیکن وہ بچڑے کو پوجنے لگے. قوم کا ایک کثیر حصہ شرک میں مبتلا ہو گیا. نبی کی توجہ جب امتی سے ہٹ جائے تو امت پر حق پر قائم نہیں رہ سکتی. حضور فرمایا میرے بعد قسم ہے تم مشرک نہیں ہوگے. مطلب کیا؟ نہ میں توجہ ہٹاؤں گا نہ تم شرک میں مبتلا ہو. ہر وقت میری نگاہ کرم تمہارے اوپر پڑتی رہے گی اور میرا فیض تمہیں ملتا رہے گا، گنبد خضرا سے نور نکلتا رہے گا اور تمہارے من روشن ہوتے رہیں گے. تو کہا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا. ہاں یہ ڈر ہے مجھے کہ میرے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے. اور آج ہم دنیا دار بنے ہوئے ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہم دین سے دور ہٹے ہوئے ہیں. آئیے اس سورت کا نور حاصل کیجئے اور اپنے من میں اجالے کیجئے. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. کہا ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. آج آنکھیں نہیں کھلی تو کل ضرور کھلیں گی، جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر کھلیں گی آنکھیں. ثم کلا سوف تعلمون. کیوں نہیں؟ ہاں تم ضرور جان جاؤ. یہ دوہری تاکید ہے. پہلے تاکید فرمائی تم جان جاؤ گے، پھر کہا تم ضرور جانو گے، پھر فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں یقینی علم ہو جائے گا. یہ تیسری تاکید ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ لوگوں کو ڈرا رہا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں. بار بار ڈرایا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون سے مراد قبر ہے، ثم کلا سوف تعلمون سے مراد جو ہے وہ آخرت ہے کہ تم قبر کو بھی جان جاؤ گے اور آخرت کو بھی جان جاؤ گے. حضرت ذر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات میں شک تھا کہ قبر کا عذاب ہوگا کہ نہیں، لیکن جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اس سے مراد قبر ہے، تو ہمیں یقین ہو گیا اور ہمارا شک جاتا رہا. تو فرمایا کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے. آج تمہیں نہیں پتا ہے، تمہیں پتا چل جائے تو راتوں کی نیندیں اچاٹ ہو جائیں. حضور فرمائے لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاتے تمہارے چہروں پہ مسکراہٹیں نہ ہوتی، تم روتے رہتے. بڑا سخت مرحلہ ہے جو آنے والا ہے. کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، ہاں تم ان قریب جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں یقینی علم آ جائے گا جب آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوگا، جب منکر نکیر قبر میں اتریں گے، جب جنت کا دروازہ یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی تو پھر تو انکار کی گنجائش نہیں رہے گی. پھر جان جاؤ گے، پھر پچھتاؤ گے. کاش کوئی چیخ چیخ کے کہتا تھا اس کی آواز سن لیتے اور اپنی زندگی کو نیکی کا نور دے لیتے، لیکن پھر اس وقت کا پچھتانا سوائے حسرت کے بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. اس لیے آج وقت، آج موقع ہے. اس دن تو جب نامہ اعمال کھلیں گے تو ایک ایک چیز لکھی سامنے آ جائے گی. بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی ہر شے لکھ دی، لیکن پھر ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوگا. آج موقع ہے، آج زندگی ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گے. علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں برباد کر دیے، وہ بھی اللہ اس کے رسول کے راستے میں گزار دیے ہوتے. لیکن پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج ہم موقع ہے اپنی زندگی کو حسن دے لیں. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ
تم ضرور جہنم کو دیکھ کے رہو گے. ایک وقت آئے گا کہ تم جہنم کو دیکھ، کافر بھی دیکھے گا، مومن بھی دیکھے گا. کافر دیکھے گا کہ اس میں رہے گا، اور مومن پل صراط سے ضرور گزرے گا. کوئی بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے، کوئی گھوڑے کی رفتار کی طرح، کوئی دوڑنے والے شخص کی طرح، کوئی پیدل شخص کی طرح. تو جہنم کو ایک بار سب نے دیکھنا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کو بھی اللہ جنت میں بھیجے گا اس کو جہنم ضرور دکھائے گا، تاکہ اسے پتہ چلے جنت کی قدر کیا ہے. اور جس کو جہنم میں بھیجے گا ایک بار جنت کا نظارہ ضرور دکھائے گا، تاکہ وہ دیکھ لے کہ اگر میں نیکی کی راہوں پہ چلتا تو یہ باغ میرے لیے ہوتے. اور پھر اس کی حسرت اور عذاب بڑھ جائے گا اس کے دیکھنے سے. تو کہا ثم لترون الجحیم، تم ضرور جہنم دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، اس کو یقینی آنکھ سے دیکھو گے. یہ نہیں ہے تمہیں یقین ہو جائے گا واقعہ جو ہمارا رب ہمیں کہتا تھا وہ سب کچھ موجود ہے. تو قبل اس سے کہ وقت آئے، وہ لمحے آئے، تو اپنی زندگی کو اچھائی کا حسن دے لیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. وہ کون کون سی نعمتیں ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تیرے جسم کو صحت نہیں دی تھی اور تجھے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور نعمتیں کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ مکانوں کے سائے ہیں. یہ جو سائبان تنا ہوا ہے، اس سائبان کا سایہ جو ہے، ٹھنڈے سائے ہیں، گھنے سائے ہیں، درختوں کے سائے ہیں، اور ٹھنڈے اور تازہ پانی ہے. اور بعض نے کہا کہ نعمت سے مراد جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جو جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ کہا نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اعضاء دیے گئے ان کی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا، تیری آنکھ میں بجلیاں بھری تھیں تو نے اس کو غلط راہ پہ استعمال کیوں کیا؟ تیرے کانوں میں ہم نے نغمے رکھ دیے تھے، کتنی شنوائی کی طاقتیں رکھی تھی. ہم نے تیرے پاؤں میں چلنا رکھا تھا، تیرے ہاتھوں کو پکڑنا دیا تھا، تیری زبان کو بولنا دیا تھا. نعمتوں کے بارے میں سوال، ہمیں قدر نہیں ہے نعمتوں کی. یہ بظاہر جو ہماری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی گئی ہیں، اگر ایک نعمت چھن جائے، یہ تو کسی نابینے سے پوچھو نا کہ آنکھیں کیا ہوتی ہیں، کسی بہرے سے پوچھیں کہ کان کیا ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ان نعمتوں. ایک دنیا کا امیر ترین شخص ہوا ہے اوناسس، یونان کے اندر جہازوں کا اس کا کام تھا. دنیا کے امیر ترین جو 10-12 لوگ ہیں ان میں اس کا نام بڑا نمایاں ہے. اس کو ایک بیماری لگ گئی. کیا بیماری لگی؟ کہ اس کی آنکھوں کے یہ جو پپوٹے ہیں ان کے پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے، اور اب اس کی آنکھ اپنی مرضی سے کھل نہیں سکتی تھی. جب اس نے آنکھ کھولنی ہوتی ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا دیتا اور وہ آنکھ کھولتا، اور جب آنکھ بند کرنی ہوتی تو وہ اتارتا تو آنکھ بند ہو جاتی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے لگائی. ایٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا، ادھر سے تنکا اڑا ادھر سے آنکھ بند ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ہمیں دیا ہوا، ہمیں پتہ ہی اس کی قدر کا علم ہی نہیں ہے. کتنی بڑی دولت ہے. کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ اس نے کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. کہا اس کے لیے کوئی دولت لگانی پڑے تو کتنی لگائے گا؟ کہا ساری دولت جھونک دوں گا، کاش کہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں تو کھول سکوں. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے منہ میں جو لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک نعمت رکھی ہوئی. بنیادی طور پہ وہ ٹیچر ہیں، لعاب کے کم آنے کی وجہ سے بولنا مشکل ہے، اور اس کا اثر یہ پڑا نظام انہضام میں خرابی، کیونکہ یہ قدرتی ایک چیز ہے جو نظام انہضام میں مدد دیتی. اور تیسرا آنکھوں کی بینائی، ایک آنکھ کی بینائی تو بالکل ختم ہونے کے قریب اور دوسری بھی متاثر ہے. اب ہم سمجھتے نہیں ہیں یہ کتنی بڑی دولت ہے. ہم کہتے ہیں یہ بار بار تھوک آ رہا ہے، لیکن یہ دولت ہے، اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. آنکھوں کے پپوٹے دولت ہیں. تمہارے اندر دل رکھا گیا، تمہارے سر میں دماغ رکھا گیا. ماہرین کہتے ہیں اگر ایک انسانی دماغ کا کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے. اتنی بڑی دولت ایک انسان کو دیا، چاہے وہ بکریاں چرا رہا ہے اس کو بھی یہ دولت دی ہوئی ہے. کبھی انسان نے سوچا کتنا کرم کیا اس نے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ نعمت کیا ہے؟ بعض نے کہا اعضائے بدنی ہے، بعض نے کہا گھنے سائے ہیں.
بعض نے کہا ٹھنڈا پانی ہے، بعض نے کہا یہ پھل ہیں جن سے درختوں کی شاخیں لدی ہوئی ہیں، بعض نے کہا کہ اس سے سمع اور بصر مراد ہیں، آنکھوں اور کانوں کی طاقتیں مراد ہیں، بعض نے کہا کہ ان نعمتوں سے مراد تخفیف شریعت ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت کو جو آسان بنایا ہوا ہے وہ ہے، یعنی شریعت پہ عمل کرنا ہمارے اوپر مشکل نہیں ہے۔ فیشن کے طور پہ ہم کہتے رہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے تو یہ الگ بات ہے، آج کل فیشن بنا ہوا ہے نا، ہر شخص کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، میاں تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ تو مسجد میں آتا ہے تو قالین بچھا ہوا ہے، اے سی چل رہے ہیں، سردیوں میں آتا ہے تو گرم پانی دستیاب ہے، اندر ہیٹر سلگ رہے ہیں، تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے اور اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی ان کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے؟ تجھے سجدہ کرنا مشکل ہے یا کربلا کے ریگزار میں حسین ابن علی کا سجدہ مشکل تھا؟ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، وہ تو سجدے میں سر جھکا اور ہاتھ اٹھا کہہ رہے اللہم رضن بقضائک، اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک سبحان ربی العالی، اے اللہ تیری تقدیر پہ راضی ہو گئے، جو دکھ آئے قبول کیے، میرے مالک حسین تیرے پہ راضی ہے، تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے تو شکوہ نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچی کھال میں لپیٹ کے دھونی دی گئی کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا گیا؟ جسم میں میخیں ٹھونکی گئی، زبان پہ کوئلے رکھے گئے، چھاتی پہ پتھر رکھے گئے، گلے میں رسی ڈال کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، نوکیلے کنکنوں پہ ڈال کے کھینچا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پہ رکھا گیا، چکی پسوائی گئی، بلال حبشی کو کوڑے مار رہے ہیں لیکن بلال آگے سے ہنس رہے ہیں۔ کسی نے کہا بلال یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں ہے، تم ہنس رہے ہو۔ بلال کہنے لگے تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہیں بلال کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، ساری چمڑی بھی ادھر جائے گی لیکن یہ اف نہیں کرے گا۔ زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ پیار کی بات ہے، یہ محبت کی کہانی ہے۔ عاشق یوں ہی تو نہیں بنتا، ہم سارے عاشق رسول ہیں لیکن ہمارے لیے داڑھی رکھنا بھی بوجھ بنا ہوا ہے۔ عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا بھر کے۔ تو بلال حبشی نے کتنے دکھ سہے۔ شاب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر لوگوں نے چمڑے کو جلا جلا کے اس کی خاک کو پانی میں ملا کے پیا، اور انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا تھا جن کی پیٹھ پہ کوڑے مارے گئے، انہوں نے نہیں کہا تھا جن کو اونٹ کی دونوں ٹانگوں سے باندھ دیا گیا اور پھر اونٹوں کو ہانکا لگایا، اور جب جسم چرا سرخ سرخ خون کے قطرے گرے، تاریخ نے بتایا جب تک زبان بولتی رہی یہ شخص کہتا رہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گیا۔ لوہے کی کنگھیوں سے جسم چھیدے گئے، سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا گیا لیکن انہیں اف تک بھی نہیں کہی۔ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ ہم شور کر رہے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ تو چلنا ہی بڑا آسان ہے۔ حضور نے تو کوئی مشکل چیز ہمارے اوپر لازم ہی نہیں کی۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر مسواک کو لازم کر دوں لیکن ڈرتا ہوں کہ امت مشکل میں نہ پڑ جائے، اس لیے ہر نماز کے ساتھ لازم نہیں کر رہا۔ یہ تخفیفات شریعت یہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہے اور ان کے بارے میں قیامت کے اندر پوچھا جائے گا۔ اتنی آسان شریعت دی تھی ہم نے، تم نے پھر بھی عمل نہ کیا۔ پچھلی شریعتیں دیکھو، اگر کپڑا گندا ہو جاتا ہے کپڑا کاٹ دو، کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا پڑتا تھا، یہ اس کے دور کا جو ہے وہ عبادت خانہ تھا، معبد تھا، وہیں جانا پڑتا تھا۔ تم نہیں جا سکتے ہو مسجد میں، گھر میں نیت باندھ لو، دکان پہ پڑھ لو، اپنے ڈیرے پہ پڑھ لو، کھیتوں کے اندر مصلی بچھا لو، جہاں وقت آ گیا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہو وہاں مصلی بچھا لو۔ وضو کے لیے پانی ہے وضو کر لو، نہیں پانی ہے تو تیمم کر لو، لیکن سجدہ نہ چھوڑنا، اس کے حضور سر جھکانا نہ چھوڑنا۔ کتنی سہولتیں تمہیں دی تھی، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کے پڑھ لو، نہیں کھڑا ہو جاتا بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں بیٹھا جاتا لیٹ کے پڑھ لو، لیٹا بھی نہیں جاتا اشارے سے پڑھ لو، پڑھو ضرور۔ اور تم نے پھر بھی سجدہ نہ کیا۔ ان امتوں کے لیے کتنی مشکلات تھیں اور تمہارے لیے کتنی آسانی ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اتنی سہولتیں دی اور محمد عربی جیسا رسول دیا تم کو، تم نے قدر نہ کی۔
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا نا، فرمایا وہ نعمت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی ذات ہے. تم کو ہم نے رسول کریم دیے جن کی زندگی بہتر نمونہ تھی، تم نے کیا قدر کی؟ تم مغرب کے پیچھے لگے رہے، تم ان کی ٹائیاں باندھتے رہے، تم ان کے پیچھے دوڑتے رہے. تمہیں آمنہ کا لال نظر نہیں آتا تھا جس نے تمہارے لیے غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں میں پیشانی رکھ رکھ کے آنسو بہائے؟ کبھی تمہیں وہ نبی بھی یاد آیا؟ کبھی اس کا خیال کیا تم نے؟ تم کن کے پیچھے بھاگتے رہے؟ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حضرت امام رازی لکھتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس سے تخفیف شرائع بھی ہیں اور اس سے مراد قرآن بھی ہے. ہم نے قرآن پر عمل تمہارے لیے آسان بنا دیا. تم نے کہاں تک قرآن پہ عمل کیا؟ تم نے قرآن کو صرف تعویذ گنڈوں کے لیے رکھا؟ تم نے قرآن کو صرف کچہری میں سر پہ اٹھانے کے لیے رکھا؟ جب کوئی شخص مر گیا تو صرف اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کو پڑھا؟ تم نے دکان اور گھر میں برکت کے لیے قرآن کھولا؟ یہ ساری برکتیں قرآن کے دامن سے ہیں، لیکن کیا قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا؟ بڑی خوبصورت شاعر مشرق نے بات کی. اقبال کہتا ہے ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست کیا یاسی نے او آسان بمیری. کا تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار رہا. جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا. جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا کاش اس سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا. تو نے قرآن سے بھی مرنے کی راہیں تلاش کی. اس کا لفظ لفظ حیات آفری تھا، اس کا حرف حرف زندگی بخش تھا، اس کی ایک ایک آیت نور افزا تھی. زندگی کا سارا حسن، سارا جمال اور سارے اجالے اس قرآن کے دامن میں تھے. لیکن تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا کاش قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا. کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزالست و قدیم گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، حضرت امام ترمذی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، حضور قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کرتے تھے. جب بارش کی طرح فتنے اتریں گے، ہر روز فتنے ہی فتنے، فرمایا کہ بڑے فتنے نازل ہوں گے. اس کی حضور پھر بچنے کی صورت کیا؟ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس کتاب سے جڑ جائے گا وہ فلاح پا جائے گا. آئیے قرآن سے جوڑیں، آؤ سنو اپنے محبوب کا فرمان. حضور فرمایا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، حبل ممدود من السماء الی الارض. اور پھر ایک حدیث سنیے جھوم جائیے. فرمایا اس رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے. فرمایا اگر تمہارا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا. حضرت سہل بن عبداللہ تستری جنگل میں رہتے تھے. کوئی شخص ان کو ملنے کے لیے گئے، کہا حضرت اس جنگل میں رہتے، آؤ نا ذرا شہر کی رنگینیاں بھی دیکھو. آؤ ذرا، کہاں جنگل میں رہتے ہو، کہاں ڈیرے لگائے ہو، آپ آؤ شہر میں، لوگوں کو ملو، تمہارے مزاج کے لوگ بھی تمہیں ملیں گے. یہاں تنہائی میں دن راتیں کیسے کاٹتے؟ حضرت سہل بن عبداللہ فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہم خود دیکھا کہ آپ تنہا رہ رہے ہیں. فرمایا نہیں، جب میرا اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، اور جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں. تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں. اس دن پوچھا جائے گا کسی امت کے پاس اس کے نبی کا کوئی معجزہ اصل صورت میں موجود نہیں ہے. تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تحریف آپ آگے. اگر وہ ہدایت کی راہیں تلاش کرنا بھی چاہیں تو وہ چشمہ جہاں سے ہدایت ملتی ہے وہ سوکھ گیا ہوا ہے. تحریف آپ آگے، تیقن سے کہہ نہیں سکتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے وہ گڈ مڈ کر دی گئی ہے. امت مسلمہ تو شکر ادا کر کہ صدیاں گزرنے کے بعد تیرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ اب بھی تیرے پاس اصلی صورت میں موجود ہے. تو اس قرآن سے اپنے من میں چراغاں کر سکتا تھا،
اپنے ماحول میں روشنی دے سکتا تھا، اس قرآن کو لے کر کے تو اپنے من کے سارے اندھیرے ختم کر سکتا تھا، لیکن تو نے اس قرآن کو صرف کتاب برکت سمجھا، اس کو ضابطہ زندگی نہ سمجھا۔ تیری کچہریوں میں قانون اور جاری رہے، تیرے گھر کے اندر علاقائی رسمیں رہے، تیری شادی کے اندر ہندوانہ رسمیں رہے، تیری زندگی کا سارا تانا بانا جو ہے وہ کوئی علاقائی رسموں سے اور کچھ تیری خواہش سے اور کچھ تو نے مغرب سے لینا شروع کر دیا۔ قرآن کو تو نے پسے پشت ڈال دیا، کہا یہ قرآن اللہ سے شکایت کرے گا، قرآن کہے گا مالک انہوں نے مجھے پسے پشت ڈال دیا تھا، اور رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پھر کیا جواب دو گے؟ تو کل قیامت کے دن جو ہے وہ جو سوال ہوں گے ان میں سے قرآن کا سوال ہوگا۔ تو فرمایا حضور نے لا تزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن اللہ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا۔ 4 سوال پوچھے گا، اور ایک حدیث جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے اس میں 5 چیزیں ہیں، اور یہاں بھی 5 ہیں، لیکن ایک چیز کو جو ہے وہ ایک سوال میں درج کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حتی یسأل عن اربع عن عمرہ فیما افناہ، پہلے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کہاں فنا کیا۔ ہم نے عمر دی، تم نے چوکوں میں کھڑے ہو کے تو نہیں گزار دی، تم نے چائے والے پھٹے پہ بیٹھ کے تو نہیں گزار دی، تم نے قیمتی عمر کو حماموں پہ بیٹھ کے ضائع تو نہیں کر دیا، تم نے آوارگی کے اندر عمر کو برباد تو نہیں کر دیا۔ عمر کے بارے میں پوچھے گا، یہ میری نعمت ہے، تو نے میری اس نعمت کی کیا قدر کی، اس نعمت کی کیا قیمت ڈالی تم نے، اس عمر کو کہاں گزارا تم نے، اس امت کو آوارگی کے ساتھ تم نے کہاں برباد کر دیا۔ ایک ایک سوال کرے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ جوانوں، یہ سوال قیامت کے دن رب پوچھے گا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضور فرمایا اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے بندے کو ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال ضرور پوچھنا لے گا کہ جوانی کہاں گزاری، مجنوں تو نہیں بن گیا تھا، دنیا کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا، تیری نظر بدکاری تو نہیں کرتی تھی، تیرے خیال بہک تو نہیں گئے تھے، تیری سوچیں آوارہ تو نہیں ہو گئی تھی، تو جوان ہو کے رب کے حکموں کو توڑتا تو نہیں تھا، تیری جوانی کی دین کو ضرورت تھی، کابل میں لوگ لٹ رہے تھے، کندھار میں کافرے لٹ رہے تھے، تیری بہن آفیہ صدیقی رو رہی تھی، جیل کی دیواروں سے سر پھٹ رہی تھی اور رو رو کے چیخ کے کہہ رہی تھی ہمیں چھڑا لو، ہمیں کافروں کے بیٹوں کی مائیں بننا ہم سے گوارا نہیں ہو رہا ہے۔ تم نے ان کی مدد کو پہنچے، تمہیں محمد بن قاسم اور تمہیں شہاب الدین غوری اور تمہیں صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا بات پن اور حسن اور جمال کیوں نظر نہ آیا؟ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ تم اپنی ہی بہنوں بیٹیوں کو دیکھے ریچھوں کی طرح ناچتے رہے، تم نے اپنی ہی نظروں کو گندا کرتے رہے، تم پارکوں اور چوکوں اور بازاروں اور کالجوں کے دروازوں پر کھڑا ہو کے جوانی گزار دی۔ کل کیا جواب دو گے اپنے رب کے سامنے؟ تمہاری جوانی کی ضرورت تھی محمد عربی کو، تمہاری جوانی کی ضرورت تھی غزہ کی پٹی میں پستے ہوئے ان لوگوں کو، تمہاری جوانی کی ضرورت تھی جو ہے وہ ان لوگوں کو جو دین کی قدروں کو پامال کر رہے تھے، ان کا گلا دبوچنا تھا تم نے۔ کہاں تم نے جوانی گزاری؟ صاحبو، یہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ میں اور آپ تیاری کر لیں، اگر مجھے میری جوانی کے بارے میں پوچھا گیا تو میں سوچ لوں میں نے کیا کہنا ہے، اور اگر آپ کے پاس جوانی کے لمحے ہیں اور آپ سے پوچھا گیا سوچ لیں آپ نے کیا کہنا ہے۔ اگر آوارگی میں گزاری ہوئی تو پھر کیا جواب دیں گے؟ لیکن اگر جوانی کسی ڈھب کے کام پہ لگ گئے تو پھر نظریں تو جھکی ہوں گی، رب کے سامنے اٹھیں گے تو نہیں نظریں، لیکن کہیں گے مالک تیرے قرآن کی نوکری کرتے رہے، اس جوانی میں ہم نے تیرے دین کا کام کیا، اس جوانی کے اندر راہ حق کے مسافر رکھے، تو اللہ اتنی دیر تک بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس کو یہ سوال نہیں کر لے گا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور اتنی دیر تک اللہ دولت مند کو اپنے سامنے سے نہیں ہٹنے دے گا جب تک یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ مال کمایا کہاں سے تھا، غریب کا خون تو نہیں نچوڑا تھا، رشوت تو نہیں لی تھی، جھوٹی قسموں سے سودا تو نہیں بیچا تھا، ذخیرہ اندوزی تو نہیں کی تھی، کسی کا حق کا مال تو نہیں کیا تھا۔ اللہ پوچھے گا تو نے یہ مال کیسے کمایا، اس کے ذرائع کیا تھے؟ اگر ذرائع اچھے ہوئے تو بندہ کہے گا مالک میں نے ان ہاتھوں سے مزدوری کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ اگر ذرائع ٹھیک ہوئے تو کہے گا مالک میں نے تجارت کی ہے۔
حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق مع الانبیاء یوم القیامہ، قیامت کے دن سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر چوتھا سوال، وفیما انفقہ، صرف کمانا ہی کام نہیں ہے، خرچ کہاں کیا؟ اللہ تللو میں تو نہیں اجاڑا۔ آج بڑی ڈھینگ ماری جاتی ہے، میں 10 لاکھ روپیہ مری خرچ کرایا، میں نے بیٹے کی شادی کی ہے 5 لاکھ کی آتش بازی کر دی، اتنے پیسے میں نے الیکشن پہ لگا دی، اتنے پیسے میں نے فلاں جگہ خرچ کر دی، یہ میری کوٹھی کا گیٹ دیکھو یہ 10 لاکھ روپے کا بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقولو اہلکت مالا لبدا، سورۃ البلد ہے، کہتا ہے میں نے بڑا مال خرچ کیا، میں نے یہاں لگا دیا، میں نے یہاں لگا دیا، اور گمان کرتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی نظر تجھے دیکھ رہی ہے، تیرا سارا حساب لکھا جا رہا ہے، اور انسان اگر تو خود دیکھتا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے تجھے آنکھیں نہیں دی، ہم نے تجھے ہونٹ اور زبان نہیں دیے، تو کبھی دیکھتا؟ تو نے مال اتنا لگا دیا آتش بازی پر، 5 لاکھ روپے کے تو نے اپنے بیٹے کی شادی پہ آتش بازی کی ہے، تیری گلی کے دوسرے کونے پر بیوہ کی یتیم بچیاں گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں، تجھے وہ نظر نہ آئے؟ تو نے 10 لاکھ روپے جو ہے وہ خرچ کر دیا ہے جا کے مری میں، اور اس پہ ڈھینگے مارتا پھرتا ہے، تجھے نانے شبینہ کو ترستے ہوئے لوگ نظر نہ آئے؟ تجھے ہوٹل کے پچھواڑے میں سر جھکا کے لائن میں لگے ہوئے لوگ نظر نہ آئے جو روٹی کے ٹکڑے کے لیے وہاں کھڑے ہیں؟ تمہیں گھروں میں برتن مانجتی ہوئی عورتیں نظر نہ آئی؟ تجھ کو یتیم، لاچار، دکھی، مجبور، مساکین، اراملہ یہ نظر نہ آئے؟ تجھے عید کے دن بھی پاپڑ بیچتے بچے نظر نہ آئے؟ تو نے معصوم بچوں کو بسوں میں کنڈکٹروں کے دھکے کھاتے ہوئے، پانی بیچتے ہوئے دیکھا، اور تجھے اس کا خیال نہ آیا؟ تجھے عید کے دن بھی غبارے بیچتے ہوئے بچے نظر نہ آئے؟ تجھے ہسپتالوں کی لاوارث وارڈوں کے اندر دوائی کے لیے ترستے تڑپتے مریض نظر نہ آئے؟ الم نجعل لہ عینین، تجھے کسی نے نہیں بتایا تھا، ہم نے خود آنکھیں نہیں دی تمہیں؟ ولسانا وشفتین، تجھے زبان بھی دی تھی، چل خود نہیں کر سکتا، کسی کو تو کہہ سکتا تھا، کسی کو تو توجہ دلا سکتا تھا، تجھے زبان دی ہے، 2 ہونٹ دیے، کیا مقصد ہے اس کا؟ تو نے برباد کر دیا۔ پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں، سوال ہوگا تو نے مال کہاں خرچ کیا؟ عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے، ایک طرف ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف غریبوں کے بچے روٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے دو گے تو ہم گھر سے جائیں گے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، اور تو کھیلنے کو چاند بھی مانگ لیتے ہیں۔ وہ مجھے واقعہ نہیں بھولتا اس کرن نامی عورت کا، جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی تھی، اور باپ نے اس کو چوڑیاں مہیا نہ کر سکا، تو اگلے دن اخبار میں تصویر چھپی کہ وہ پھندے سے جھول گئی ہے، اور وہ معصوم 7 سال کی بچی وہ خودکشی کر گئی کہ اس کے باپ نے اس کو کانچ کی چوڑیاں نہ لے سکی، وہ کانچ کی چوڑیاں لے کر نہ دے سکا۔ خودکشی بڑی بری بات ہے، لیکن اس پہلو پہ غور کرو کہ اس کا باپ اس کی ننھی سی آرزو پوری نہ کر سکا، اس کی ماں کا کلیجہ کتنا پھٹتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عالی نصب کوٹھیوں میں رہنے والوں، غریبوں کی جھونپڑیوں کو بھی دیکھو، بڑی بڑی کاروں میں گھومنے والوں، ان پیدل چلتے لوگوں کے دکھوں کو بھی سمجھو، اپنے گھروں میں گھی کے چراغ جلانے والوں، ان لوگوں کو بھی دیکھو جو نان شبینہ کو ترستے ہیں، رات کو جن کے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوتا۔ 7-8 سال قبل میں ایک دن بازار گیا، چھوٹی عید کا دن تھا، میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا، تو میں نے کہا کہ گھر جا رہے ہیں چلو کوئی چیز لے جائیں، آج عید کا دن ہے، تو مچھلی بازار میں چلے گئے، تو میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا جو آج تک مجھے بھول نہیں سکا۔ ہم نے اسے کہا کہ ہمیں مچھلی دے دے، تو وہ مچھلی کو صاف کر کے جب اس کو کاٹنے لگا تو اس کا سر ایک بالٹی میں ڈال دیا، اور اس کی پیچھے دم اس نے تھوڑی سی زیادہ کاٹی، اور تھوڑا سا گوشت بھی اس کے ساتھ چلا گیا، وہ بھی بالٹی میں ڈال دیا۔ اس طرح جو بھی وہ مچھلی تیار کرتا تو سر اور دم بالٹی میں ڈالتا چلا جاتا، باقی اس کا جو بھی اس سے غلاظت اور جو کچھ بھی اس سے جو ہے وہ جھڑتا وہ نیچے پھینکتا چلا جاتا۔ تجسس تھا کہ یہ بالٹی میں کیوں ڈال رہا ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا،
پیچھے سے، اس نے اس کو 10 روپے دیے اور اس نے اس بالٹی میں ہاتھ ڈالا اور چند مچھلی کے سر اور چند اس کی دمبے نکال کر کے ایک شاپر میں ڈال کے اس کو دے دی۔ حیران سا ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کر دی، خیال تھا کہ شاید یہ کوئی نوجوان سا ہے، شاید کوئی کبوتروں کو ڈالتا ہوگا، کوئی ایسا معاملہ ہوگا، اس کا کوئی کبوتر کی غذا بناتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تجسس بڑھتا گیا، مجھ سے نہ رہا گیا، میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے کہا کہ نوجوان اس کو کیا کرے گا؟ اس کی نظریں تھوڑی سی جھکیں اور مجھے کہنے لگا اس کا شوربہ بناؤں گا اور مچھلی کا مزہ مل جاتا ہے اس سے۔ صاحبوں میں عید کے دن کی بات سنا رہا ہوں اور اس ملک کی بات سنا رہا ہوں۔ جب اس ملک کے اندر لوگ ایسی زندگی عید کے دن بھی گزاریں گے تو پھر وہ پاک سرزمین شاد باد کا نعرہ تو نہیں لگائیں گے، وہ تو حکمرانوں کے گریبان نوچنے کو آئیں گے، وہ تو امیروں کے گھر دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے، وہ تو کہیں گے ان محلات کو آگ لگ جائے، جو ہم غریبوں کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے۔ یہ میں بات جو ہے وہ اپنے معاشرے کا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک کسی شخص کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھ نہیں لے گا کہ وفیما انفقہ، یہ مال تو نے کہاں خرچ کیا ہے۔ آج تو افطار پارٹی بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بھی 2 عدد وزیر آ جائیں اور ہماری شہرت ہو جائے، غریبوں کو تو کوئی وہاں بھی نہیں پوچھتا ہے۔ ولیمہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم فہرست بناتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر کی زینت بنے، اور کہیں فلاں فلاں لوگ آئے ہوئے ہیں، کبھی غریبوں کو بھی خیال کیا؟ سنو آمنہ کے لال کا فرمان، شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے، امیروں کو بلایا جائے۔ اللہ اکبر، کہا اتنی دیر تک اللہ ہٹنے نہیں دے گا اپنے سے جب تک پوچھ نہیں لے گا کہ تو نے خرچ کیا کیا۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، اور 5ویں چیز، اللہ بندے کو اپنے سامنے سے اتنی دیر تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس کے علم کے بارے میں پوچھ نہ لے کہ تو نے عمل کہاں تک کیا۔ ممبر پہ تو بولتا تھا، تیری خطابت کے تو تنتنے تھے، لیکن کیا تو خود بھی عمل کرتا تھا یا تیرا کردار کچھ اور تھا؟ کیوں بخلوت میرا بند کارے دیگر می کنن، خلوت میں تیری کرتوتیں اگر اور تھی اور ممبر پہ اور طرح کا تو خطیب تھا تو پھر اللہ پوچھے گا قیامت کے دن۔ اگر اس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہوا تو ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا مالک جو توفیق ملی سے تیرے دین کی نوکری کرتا تھا، لیکن اگر اس نے ممبر کی آبرو کو بیچا اور چائے کی پیالی پہ دین بیچا تو کل قیامت کے دن وہ کیا جواب دے گا؟ حضور فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا لوہے کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ کہا ہؤلاء خطباء الفتنہ، یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہے جو زبان سے کچھ اور کہتے تھے، ان کا عمل کردار کچھ اور ہوتا ہے۔ جب زبان اور دل میں مطابقت نہ ہو تو لفظ دل میں اترنے کا فن نہیں جانتے۔ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو دکھاتے ہیں لیکن معنی کے دودھ سے خالی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہم زبان سے بول رہے ہیں اگر پیچھے عمل کا زور ہو تو پھر لفظ تو بعد ہوا میں تحلیل ہوتے ہیں، من میں روشنی پہلے ہوتی ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ آج کیا ہو گیا؟ مسجدوں کی کمی تو نہیں ہے، آج خطبات کی کمی تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجئے کہ اثر نہیں ہو رہا۔ آج ہم وہ نہیں رہے۔ بال کہتا ہے کہ حج زکوٰۃ سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں ہے۔ آج ہم خود باقی نہیں رہا۔ وہ دور بھی دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ایک عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی، عورتوں کا بھی ممانعت نہیں ہوئی تھی جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی، تو وہ نماز پڑھنے آتی، ایک نوجوان راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا۔ 2-4 دن اس نے دیکھا کہ یہ مزاحمت کرتا ہے، ایک دن کھڑی ہو گئی، کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میں تیرا چاہنے والا ہوں، میرے دل میں تیرے لیے محبت کے بے پناہ جذبے، تیرے لیے آسمان سے تارے توڑنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ میری کوئی شرط نہیں، اگر تو بڑا ہی چاہنے والا ہے میرا تو ایک شرط اگر پوری کر دے پھر میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ کہا بتاؤ؟ کہا 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں، 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہی ملاقات ہو۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہوا، تیرے لیے تو میں بڑا کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، یہ تو آسان سا حل مل گیا۔ 40 دن نمازیں چلتی رہی، حضرت عمر فاروق کی پرسوز کی رات سنتا رہا۔ 40ویں دن کی آخری نماز پڑھ کے جب واپس پلٹنے لگا تو وہ عورت، وہ لڑکی وہاں کھڑی تھی، یہ نظر جھکا کے گزرنے لگا۔ اس نے کہا حسب وعدہ کھڑی ہو، کہا کھڑی رہو، میرے دل کا تعلق عمر نے رب سے جوڑ دیا ہے، اب تم خیر سے کھڑی رہو، میں تمہاری طرف نظر التفات بھی نہیں کروں گا۔
40 دن نمازیں پڑھی تو من بدل گیا. میرے پیچھے اگر کوئی 40 سال نمازیں پڑھے اور پھر بھی نہ بدلے تو مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. تو کہا عالم سے پوچھا جائے گا کہ جو تو نے علم لوگوں کو بیان کیا اور علم جانتا تھا اس پر خود کتنا عامل تھا. جب تک اللہ ان 5 لوگوں سے یہ 5 سوال نہیں کر لے گا اللہ تعالیٰ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. صاحبو زندگی کٹ رہی ہے, سانسوں کی مالا ٹوٹ کے گرنے والی ہے. امام رازی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ایک شخص کہتے مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ نہیں آ رہا تھا. میں گیا بازار میں, وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ کیا کہہ رہا تھا, ارحموا ارحموا من یذوب راس مالہ, اور میرے پہ رحم کرو, مجھ سے برف لے لو. اگر تم نے برف نہ خریدی تو میں نے کمائی کیا کرنی ہے, جو پیسے لگائے میرے وہ بھی ڈوب جائیں گے, کیونکہ برف کسی گاہک کا انتظار نہیں کرتی. تو کہا جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. میں نے بھی کہا سانسوں کے ذریعے زندگی کی برف پگھلا رہے ہیں. اگر جلدی جلدی ان سانسوں کے بدلے میں زندگی کا حسن خرید لیتے ہیں اور نیکی اچھائی حاصل کر لیتے ہیں تو یہ زندگی کام آ گئی, ورنہ انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے. ماہ رمضان آیا تھا, اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے. آج جمعۃ الوداع ہے, آیا اور گزر گیا. اس طرح زندگی بھی ساری گزر جانی ہے. صاحبو آج توبہ کر کے اٹھیں, اللہ سے رجوع کریں, شاید زندگی میں یہ دوبارہ موقع ملے کہ